अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर बात आज हम करेंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से एक दावतनामा भिजवा दिया गया। वो अब पाकिस्तान के अंदर 15 या 16 को शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आते हैं या नहीं, इस मौजू के ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ हमारे मोहतरम कायद जो है लंदन जाने का उनका इरादा है, बताया जा रहा है वो जा रहे हैं। कहीं से फिर खबर आ जाती है नहीं अभी नहीं जा रहे, वो कब जाएंगे, और इसके ऊपर भी बात करेंगे। पंजाब के अंदर नाजरीन पीपल्स पार्टी नून लीग के मसाइल जो हैं पावर शेयरिंग के हवाले से वो जूं के तुम मौजूद है। एक और कमेटी बन गई है तो उसके ऊपर बात चलेगी। लेकिन सबसे पहला मौजू आज हमारा इस प्रोग्राम का बिजली के बिलों से मुतल्लक है, और उस हवाले से जो हुकूमतें हैं खासतौर पर सूबाई पंजाब और सिंध की, वो जो इस वक्त इकदाम उठा रही हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पिछले दिनों आपको याद होगा नाजरीन, मोहतरमा चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने ऐलान किया कि 200 से लेकर 500 यूनिट तक जो पंजाब के अंदर कंज्यूमर्स हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी 14 रुपए पर यूनिट, और इस फैसले को बड़ा सराहा गया। न सिर्फ पार्टी कायद साथ मौजूद थे, उन्होंने ऐलान किया मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने। उनके जो चचा हैं शहबाज शरीफ साहब, आजकल चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, उन्होंने भी कहा कि शाबाश मरियम, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, जिसके लिए उन्होंने अपने जो तरक्याती फंड्स हैं उसमें से 45 अरब रुपए मुख्तस किए, और 2 महीने के लिए इस शदीद गर्मी और हब्स में उन्होंने पंजाब के अवाम के लिए एक रिलीफ दिया जो उनका हक है, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं समझता हूं कि बाकी सूबे भी हम बिस्मिल्लाह करें, वो अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। हमें इसके ऊपर पॉलिटिक्स न करें। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सजेशन आई कि इसके ऊपर हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, और बाकी सूबों को तजावीज दी कि आप जो है मरियम के नक्शे कदम पे चलें, पंजाब हुकूमत को फॉलो करें, और जो भी आपके मुतासरीन हैं खासतौर पर बिजली के, उनको रिलीफ दें। ऐसा कहना था पंजाब हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हमारे ताहियात कायद का। सिंध की हुकूमत बुरा मान गई। जी आप कौन होते ऐसा करने वाले, ये किस तरह के आप फैसले कर रहे हैं, उसके ऊपर बयानबाजी शुरू होगी। कल एक इसी तरह की तकरीब थी कराची में, वहां पे जो सोलर पैनल्स तकसीम किए जा रहे थे बिजली के अंदर रिलीफ देने के लिए। वो सोलर पैनल्स लगेंगे तो लोगों को लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलेगी। इस मौके के ऊपर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लबकुशाई की, और ये 2 महीनों की जो रिलीफ है, ये जो मंसूबा है, इसके ऊपर उन्होंने अपना तबसरा तजिया सामने रखा। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस सोच को कि हमने बिजली को सस्ता करना, वहां तक तो हम बिल्कुल ही वेलकम करते हैं सोच को, और हम भी इसी पे काम कर रहे हैं। बाकी मैंने वजीर आजम साहब से भी कहा कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है, मगर मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध को कहा है कि जाएं, आप उनके वफाक के नुमाइंदे से मिले, और अगर आप सुबह सिंध को सस्ती बिजली इस तरीके से पहुंचा सकते हैं तो बाहर में जाए मेरा सोलर आप ऐसे ही कर लें। अगर इसमें मिसाइल में इजाफा होता है, पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है, फिर जो है हम अपना सोलर का जो निजाम है, जो हमारे मंसूबे हैं, वो हम करते रहेंगे, लेकिन हम वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस चाहते हैं। हम सस्टेनेबल सोल्यूशन चाहते हैं, 2 महीनों का मामला नहीं है। ये जाहिर है बिजली तो हर रोज इस्तेमाल होती है, 12 महीने इस्तेमाल होती है, तो कैसे मुमकिन है कि आप 2 महीने रिलीफ दे दें और बाकी जो है 10 महीने क्या करेंगे। तो आप अपने तरक्याती बजट में से जब कट लगाएंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। IMF की अपनी आपको पता है इसके ऊपर कंडीशंस हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने जवाब दिया इसका, उन्होंने कहा जी ऐसे खामखा में रौला डाल रहे हैं। पंजाब हुकूमत अगर अपने आप से ये काम कर रही है तो जरूरत नहीं है इसके ऊपर बयानबाजी की। बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है पंजाब गवर्नमेंट ने, ये इसके ऊपर ऐसे ही खामखा जो है वो सिंध गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है वो एतराज हो रहा है। हमारी समझ के मुताबिक जो 4 महीने हैं, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, डबल होता है, और बाकी 8 महीनों में 1/3 रह जाता है, या कम से कम 1/2 तो हो जाता है। अगला साल अगर उस वक्त तक इस बिजली के बिलों का कोई हल ना निकल सका
تو 2 مہینے کی بجائے 4 مہینے بل جو ہے وہ کم کر دیے جائیں یا ریلیف دے دیا جائے تو لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پورے سال کے لیے حل ہو جائے گا. بلاول صاحب کی یہ بات درست نہیں ہے کہ جی 2 مہینے کا ریلیف اور 12 مہینے کی تکلیف نہیں، یہ 4 مہینے کی تکلیف ہے، 8 مہینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. نقوی صاحب، یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور جواب آپ کو مل رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، اس مسئلے کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کون رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے اس وقت اس معاملے کو لے کے؟ دیکھیں، پہلے اس کا مثبت پہلو یہ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو 14,000 روپے یا جو بھی رعایت دی ہے بلوں میں، کیا 14 روپے پر یونٹ، جی انہوں نے کیا وہ پنجاب کے مخصوص حلقوں کو دی ہے، مخصوص علاقوں کو دی ہے، یا اکراس دی بورڈ پورے پنجاب کو دی ہے، چاہے اس میں کسی بھی جماعت کا ووٹر شامل ہو، چاہے اس میں کسی بھی جماعت کے لیے کام کرنے والے لوگ شامل ہوں. تو اگر پیپلز پارٹی کے ووٹر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، پی ٹی آئی کے ووٹر کو بھی، مسلم لیگ نون اور دوسرے بھی جو عوام ہے اس کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ ایک مثبت پہلو ہے. اس کا دوسرا آپ ایک تنقیدی پہلو دیکھتے ہیں. دیکھیں، ابھی پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں نا، یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہیں، یہ پاکستان کی 2 بہت بڑی جماعتیں ہیں جو 30-40 سال سے بیک ٹو بیک اقتدار میں آتے رہے ہیں. ان کا پاکستان کی عوام کے اوپر بڑا قرض ہے. پاکستان کی عوام اگر ان کو منتخب کر کے لاتی رہی ہے تو آج پاکستان جس جگہ کھڑا ہے وہ ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں کھڑا ہے. میں ایک عام آدمی کی نظر اور سوچ سے بات کر رہا ہوں. پاکستان بہت ہی کرٹیکل پوزیشن پہ کھڑا ہے. آپ کے یہاں مہنگائی تو ایک سب سے بڑا عذاب ہے ہی، اس کے علاوہ سیکیورٹی ایک بہت بڑا عذاب بن چکی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اپنی صفوں میں جو اختلافات بڑھ گئے ہیں، یہ بہت بڑا عذاب بن چکی ہے. آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کر رہے. آپ ایڈریس کر رہے ہیں آپ کو یہ چاہیے، ان کو یہ چاہیے، ان کو یہ نہیں دینا، آپ کو یہ نہیں لینا. یہ اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کہ اگر آپ اپنے ایم پی او کو کہیں 10-20-25 کروڑ روپے کے فنڈ دلا دیں، اس سے پاکستانی عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. بات یہ ہے کہ آپ کو وہ کام کرنا ہے جس سے براہ راست پاکستانی عوام کو فائدہ ہو. ہاں، بلاول بھٹو زرداری صاحب اب مرکز سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. این ایف سی کا جو پیپلز پارٹی کا بہت پیسہ ہے جو مرکز نے پہلے سے روک کے رکھا ہوا ہے، شاید 160 یا 62 ارب روپیہ ہے، وہ پیسہ فوری طور پہ مرکز ریلیز کرے یا کچھ اس کا حصہ ریلیز کرے، اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کی عوام کے فائدے کے لیے کوئی ایسی چیز کرے جس سے اس طرح کا کوئی بھی عمل سامنے آئے جس سے عوام زیادہ خوش ہو. پیپلز پارٹی کر رہی ہے کام. وہ لاکھوں گھر بنا کے دے رہی ہے. وہ جو سیلاب میں لوگ ڈوبے تھے، بہت بڑا کام ہے. پیپلز پارٹی اپنے ترقیاتی فنڈ سے ان پیسوں کو نکالتی ہے اور وہاں پہ گھر بنا کے دے رہی ہے جس سے عوام کو بہت فائدہ ہے. اور سولر تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سولر ایک انقلابی پروگرام ہے اور وزارت توانائی سندھ اس پہ دن رات کام کر رہی ہے. جی اچھا چودھری غلام حسین صاحب، کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور بھی جو ہے بڑی ایک سیریس کی ہے، ایک پتہ نہیں ابھی الزام لگایا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر، یا کچھ وہ دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے، پردے کے پیچھے کچھ بڑا ہونے والا ہے. انہوں نے حوالہ دیا کہ جب ماضی میں انہوں نے، آپ کو پتا ہے، ایک لانگ مارچ شروع کیا تھا سندھ سے لے کے کراچی سے لے کے یہاں پہ اسلام آباد تک، تو کامپین ٹانگ گئی تھی، آپ کو پتا ہے مشہور زمانہ ان کا وہ فکرہ. سو اس کے بعد کیا فرمایا کہ کس کی حکومت چلی گئی تھی، اور اس وقت جو حکومت تھی اس حکومت نے میرے پریشر کی وجہ سے بجلی کے بل کم کر دیے تھے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. تو سنیے گا. اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس قسم کا اعلان دیکھا جب ہم نکلے تھے لانگ مارچ خان صاحب کی حکومت کے خلاف، اور اس کو ٹانگے کانپے ٹانگنے شروع ہو گئے. تو ان زمانوں میں خان صاحب نے اعلان کیا کہ پیٹرول کی قیمت میں 20 روپیہ کہ ہم کمی لے کر آئیں، لیکن وہ 1-2 ہفتہ ہوش نہیں تھا خان صاحب کا. تو آج بھی کوئی لانگ مارچ نہیں ہے، نہ کوئی عدم اعتماد نظر آ رہا ہے. تو فیصلہ سمجھ سے باہر ہے. چودھری صاحب، وہ آپ نے یہ جو انہوں نے حوالہ دیا یا ماضی کے ایک واقعے کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس وقت تو میرا پریشر تھا، ہم نے پریشر ڈالا، لیکن وہ فیصلہ چونکہ معاشی طور پر اتنا غلط تھا کہ حکومت نے ریلیف دے دیا، آئی ایم ایف نے اعتراض کیا، چونکہ آپ نے پاکستان کی معاشی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا، ایک سیاسی فیصلہ تھا، تو آپ فارغ ہو گئے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ حوالہ دے کے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ محترم شہباز شریف صاحب نے، محترم نواز شریف صاحب نے، مریم صاحبہ نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا؟ نہیں، ویسے خاور گورنمنٹ صاحب، آپ اس چیز کو 14 روپے ہیں یا 4 روپے ہیں یا 400 روپے ہیں، اینی ریلیف ٹو دی کامن مین از ویلکم اسٹیپ. باقیوں کو بھی اس کو فالو کرنا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لالی پاپ یا یہ چونگا
یا یہ چھوٹے موٹے جیسچر، اس سے کوئی چیز نہیں. غربت جو ہے ان جیسچر سے کم نہیں ہوگی. آپ کو ایک بڑا یعنی ان لوگوں کے لیے جدھر ہر بندے کو کمانے کا اور کما کے کھانے کا موقع ملے اس کی طرف آنا پڑے گا، جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کیے بغیر ہو نہیں سکتا. یہ چھوٹی موٹی سہولتیں جو ہیں ان کے مسائل کا حل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے لارج اسکیل لوگوں پر نظر نہیں آیا، کیونکہ اس سے کئی گنا زیادہ تو وہ پہلے ہی دھسے ہوئے ہیں اقتصادی بوجھ میں. تو آپ ان کے اشکشوئی کرنے کے جو چکر میں ہیں، ان کے اصل میں ان کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں. 80-90 روپے کا جو یونٹ ہے اس میں 14 روپے کم کر دیں تو کیا ہوگا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. لیکن پھر بھی اینی تھنگ گوئنگ ٹو دی پیپل فار دی پیپل از ویلکم. لیکن اس پر بات یہ ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کیا ہنٹ کر رہے ہیں؟ وہ گورنمنٹ گرانے کا پروگرام بنا رہے ہیں جو کہ ہم سنتے ہیں کہ نہیں ہے. ابھی ان کی پنجاب کے جو اہم معتبر لیڈرشپ ہے ان سے کئیوں سے میرا بات چیت ہوئی ہے، وہ تو اتنا پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ ان کے ناقد نہیں ہے جتنے پیپلز. یہ سٹوری ہم نے رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. چوہی صاحب میں آپ سے سوال کروں گا. ناظرین، رانا ثناء اللہ صاحب نے اسی انٹرویو کا جو کل رات فرمایا کہ جی قائد جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پہلے بھی جب بجلی مہنگی کی تھی ناخوش تھے، اور بجلی کے بلوں کے حوالے سے بڑا ان کا دل جو ہے وہ جو درد ہے دل کے اندر وہ محسوس کرتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. ہماری لیڈرشپ اس میں زیادہ جو دخل ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے. ان کا بڑا کنسرن ہے اس بارے میں کہ بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ کمی ہونی چاہیے. وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں کو بڑھانے کے بڑے اگینسٹ تھے. جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس میں کافی عرصہ جو ہے وہ ناراض رہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں جو ہے وہ کیوں بڑھائی ہیں. وہ روٹی کی قیمت جو ہے اس کے اوپر ان کا بڑا جو ہے وہ کنسرن ہے. حسن، آپ چونکہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں آپ کو جو آپ کی جو پھرتی ہیں پتہ نہیں کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی دائیں تو کبھی بائیں کافی جگہوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں. یہ جو سیریس کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ 45 بلین کی بجائے آپ 90 بلین دیں، 200 بلین دیں، 14 روپے پر یونٹ کی بجائے آپ 28 دیں، 30 دیں، 40 دیں. مسئلہ ہے آپ کا جو میجر پائے ہے اور جو آپ نے سرپلس دینے کا واپس فیڈرل گورنمنٹ کو وعدہ کیا تھا، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے وہ یقین دانی کروائی ہوئی ہے جی. اس کے اوپر کافی کنسرن ہے. فیڈرل گورنمنٹ پریشان ہے، اور بظاہر وہ کہہ تو رہے ہیں کہ بڑے بھائی نے کر دیا، لیکن وہ اندر خانے پریشانی تو ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ اس وجہ سے انہوں نے ڈیلے بھی کر دیا. ایک خبر کے مطابق شعیب نظامی صاحب ہمارے کورسپونڈنٹ نے خبر بھی دی تھی. تو یہ کتنا سسٹینیبل ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عوام کے لیے بجلی بہت مہنگی ہے، سستی چاہیے، کوئی بندہ اس کے خلاف نہیں جائے گا جس طرح چوہی صاحب نے بات کی. لیکن جب آپ پلان سے ہٹتے ہیں، وہ حوالہ جو بلاول نے دیا کہ اس وقت آپ پلان سے آئی ایم ایف کے پلان سے ہٹے کسی پریشر کی وجہ سے نظر آیا بڑھانی تھی آپ نے، بلکہ آپ نے 20 روپے 30 روپے سستا کر دیا تھا حکومت جانے کی وجہ سے یا ڈر تھا یا جو بھی تھا، اور 3 مہینے کے لیے فکس بھی کیا تھا. اچھا، تو یہ اس کے پیچھے اب کہانی کیا ہے؟ جو پلان کی آپ بات کر رہے ہیں، پہلے تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا نقوی صاحب سے کہ کیا بلاول بھٹو زرداری کو ڈائٹ پلان کر رہے ہیں یا کوئی ایکسرسائز ادا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ بڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں. تو پہلے تو یہ پتا کریں کہ بلاول بھٹو کیا ہے، مطلب یا یہ امریکہ گئے ہیں واپس آئے ہیں کچھ کر رہے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ نو یہ مسٹری جو ہے یہ سالو کرنی ہے. یہ چکر کیا ہوا ہے؟ بلاول صاحب جو ہے نا وہ ینگ لگنا شروع پڑے ہیں، یورپ میں ہیں اور وہ کچھ بول رہے ہیں، وہ کوئی بات کر رہے ہیں. میں بات نقوی صاحب یورپ میں ہیں اور بلاول امریکہ گئے تھے، درمیان میں اٹلانٹک آتا ہے. تو اگر کوئی خبر ہے تو نقوی صاحب شیئر کر سکتے ہیں. ہی از ڈوئنگ سم تھنگ. یہ مجھے میں پوچھنا چاہ رہا تھا 1-2 دن پہلے بھی کسی پیپلز پارٹی والے سے پوچھوں. بلاول صاحب نے کوئی شادی یا منگنی کر لی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں حسن بھائی؟ نہیں دیکھیں سیریسلی بلاول بھٹو صاحب ماشاء اللہ ہی از لوکنگ ویری اسمارٹ. انہوں نے کوئی ویٹ لوز کی ہے، کوئی ایکسرسائز کر رہی ہے، کوئی ڈائٹ پلان ہے ان کا، کچھ تو کچھ چل رہا ہے بھائی. اور آپ کی اسمارٹنیس کا پوچھنے دیں ذرا نقوی صاحب سے پوچھیں نا. جی نقوی صاحب، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، بلاول صاحب صرف ابھی 35 سال کے ہیں، ینگ ہیں، گڈ لکنگ ہیں، پہلے تھوڑا سا ان کا بھی الیکشن کیمپین کے دوران جو وزن بڑھا تھا انہوں نے کم کر لیا.
नकवी साहब जरा नकवी साहब आपकी पोजीशन तो हम आई होप यू आर सिटिंग इन ए कंफर्टेबल पोजीशन सो ये आप हमारे मोहतरम पता नहीं क्यों हसन यूब हंस रहे हैं, ये बड़े शरारत कर रहे हैं नकवी साहब आपके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। यूब से भी पूछें कि आपके मुंह के ऊपर ये लालियां, ये जो आप हंस रहे हैं, चमक रहे हैं, उसकी क्या वजह है? ये आप इनसे भी पूछ सकते हैं सवाल। एनीवेज बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन सर ये है कि देखें आज दफ्तर भी वैसे अभी पहुंचे, आईएमएफ का क्या लेना देना पंजाब के पीएसडीपी से? जो सरप्लस बजट है उस बजट में से ही निकाल के दिए ना, पीएसडीपी से निकाल के दिए जी उन्होंने। आपको वो क्लैरिफिकेशन सरप्लस बजट है जी, वो ये था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो अपना इतना पैसा बचा के वापस करेंगे, वो अब वो बचता नजर नहीं आ रहा। ये आईएमएफ ने सवालात उठाए। अच्छा, अब जो बिलावल साहब का जो ये मामला है, इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक बिलावल साहब को इस मैटर के अंदर जो है वो नहीं आना चाहिए था। देखिए, एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है, 18वीं तरमीम के बाद बिजली फेडरल सब्जेक्ट है, सूबे खुद मुख्तार हैं जी, बिल्कुल फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन सूबा खुद मुख्तार है ना। अब जो पंजाब का सूबा है वहां पर आपकी अपनी खुद मुख्तारी है। सिंध अपनी फंडिंग कहां इस्तेमाल करता है, जैसे वो बता रहे हैं कि जो फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए उनको घर बना के दे रहे हैं, तो पंजाब का कोई हक नहीं पहुंचता। फेडरल गवर्नमेंट ने एडिशनल फंडिंग दी है उस काम के लिए, उसके लिए अगर पंजाब का फिर भी हक नहीं बनता कि वो सवाल करे कि जो सिंध जी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके लोग हैं, उनकी मजबूरियां वो बेहतर जानते हैं। ये कंपैरेटिव एनालिसिस मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं इसमें आवाम के लिए क्लैरिफिकेशन के लिए, बिजली जो है आपको पता है एक फेडरल पूल के अंदर सोलर बना रहे हैं, मंसूबा लेकर आए हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मंसूबा है सिंध का। सुन तो लेना, बिजली गई है। बिजली के बिल के ऊपर जब पंजाब के अंदर एक रिलीफ दिया जाएगा, और अगर फर्ज करें सिंध के पास वो बजट नहीं है, केपी के पास या बलूचिस्तान के पास वो बजट नहीं है, जाहिर है सर पॉपुलेशन के ऊपर तकसीम है सर, सुन तो लेना, ये पॉपुलेशन पर तकसीम है, सारे पाकिस्तान का मसला है ना, बिजली सारे पाकिस्तान का मसला है ना। 65% पाकिस्तान का मसला तो हल हो गया ना, 65% का होना चाहिए। अल्लाह करे हो जी, फिर पीएसडीपी कट करे सिंध गवर्नमेंट, पीएसडीपी कट करे। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूं कि देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो गवर्नेंस का मॉडल है वो उनका मॉडल है, वो उसमें बिलावल से वो डिक्टेशन नहीं लेंगी। इसी तरीके से जो बिलावल साहब के अपने चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, क्योंकि उनके वो चेयरमैन हैं, इसलिए उनको डिक्टेशन अगर देते हैं तो वो हक बजाने में है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, वो डिक्टेट कर सकते हैं मरीम नवाज को। डिक्टेशन का वर्ड ना किया करें, डिक्टेटर्स हमने बड़े मुक्ते हैं, वो डिक्टेट कर सकते हैं, एडवाइस करते वो हैं, हुक्म देंगे, जो हुक्म दे सकते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी चेयरमैन है, वो दोनों हुक्म देंगे, वो उनके वर्कर हैं। इन द एंड ऑफ द डे चीफ मिनिस्टर भी वो बने, वो पार्टी की वजह से बने हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा नहीं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज चीफ मिनिस्टर है, थोड़ा सा आज अगर वो चीफ मिनिस्टर हुक्म दे सकते हैं जी, अगर आज चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा तो वो नवाज शरीफ साहब की बदौलत हैं, और आज मुराद अली शाह साहब अगर चीफ मिनिस्टर सिंध हैं तो वो बिलावल भुट्टो की वजह से है। अच्छा, गुलाम सिंह साहब, इनका हक है पार्टी चेयरमैन का, पार्टी प्रेसिडेंट का, कि वो डायरेक्ट करें, या वो उनको कहेंगे जी ये काम कान से पकड़ के ये काम करो, करना पड़ेगा उनको। नबी साहब, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, ये लेकिन चौधरी साहब ने जो हवाला दिया था वो चौधरी साहब, ये पंजाब के अंदर अब एक और कमेटी बन गई है, और कल आपसे इस मौजू के ऊपर ज्यादा बात नहीं हो पाई, और ये है कि कमेटी को मजीद कह दिया गया है कि आप इसके ऊपर मजीद काम करें और फीडबैक लेके अपने जो पार्टी के लोग हैं, जो अफेक्टेड है, मुतासरीन है, जो पावर शेयरिंग क्यों नहीं उसके ऊपर अमल हो रहा। आपकी मुलाकात हुई है, आप बता रहे थे, वो तो बता दें कि क्या कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं, और आने वाले हफ्ते 10 दिन के अंदर, सारे हफ्तों के अंदर वो क्या देख रहे हैं कि या ये जो प्यार मोहब्बत की शादी है ये चलती रहेगी, या फिर ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किसी भी मौके को शादी पता नहीं चले, लेकिन वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड। मैं यानी आपको इनके जो अहम तरीन लोग हैं ना, उनमें से किसी की बात कर रहा हूं, तो वो क्योंकि इजाजत नहीं ली उनसे कोर्ट करने की, तो मैं कोर्ट नहीं कर रहा। कोर्ट नहीं कर रहे हैं, जो बात हुई है उसका सेंस दे दें जी। वो बात वो कह रहे हैं जी, हम यहाँ बहुत बुरे हालात में फंसे हुए हैं, कोई चीज ठीक नहीं हो रही, और हमें कह देते हैं जी हम मेरिट पर बा रहे हैं, और बड़े डोंगरे बरसाए जा रहे हैं, और वो मेरिट वो बना लेते हैं जो इनको सूट करे, उसी के मुताबिक एक अपना बंदा लगा देते हैं। यानी ये एक मिसाल उन्होंने दी है, और फिर वो हम जी आपको तरक्याती फंड देंगे, आपके हलकों में ये है वो है, तो उनका ये सारी कोई चीज भी कहीं नहीं जा रही। तो इस तरह काम जो है ना, यहाँ दे आर टोटली डिससेटिस्फाइड, लेट्स पुट इट लाइक। अच्छा नकवी साहब, ये जो बिलावल साहब ने हवाला दिया, आपको पता है वो पुराना पीटीआई की हुकूमत का, कि दबाव में ये काम कर गए थे गलत,
اور موجودہ حکومت نے یہ کام بقول بلاول کے غلط کیا ہے. پاکستان کے جو اوور آل معاشی حالات ہے ان کی سمجھ میں فیصلہ نہیں آ رہا. تو یہ حوالہ دینے کا جو اس کا انہوں نے بتایا, اس کے پیچھے کوئی آرگومنٹ, کوئی دلیل, کوئی ضرورت آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو جو آپ نے چوہدری صاحب سے کمیٹی والی بات کی, بیسکلی یہ کمیٹی نہیں ہوتی. یہ اس طرح کی جہاں جہاں کمیٹیاں بنتی ہیں, کمیٹی نہیں ہوتی, یہ ہوتا ہے کم ہیو ٹی. آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, گپے لگاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی حاصل نہیں. کم ہیو ہائی ٹی, حالی ٹی نہیں ہوتی, کم ہیو ہائی ٹی. تو ٹی کی بھی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں. نہیں, آج کل ہائی ٹی کے بغیر کون سی ٹی ہوتی ہے؟ اچھا خیر, تو اب آپ نے جو سوال پوچھا بلاول بھٹو صاحب کا, دیکھیں اگر بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ دباؤ میں فیصلہ کیا تو پھر تو اچھی بات ہے, پھر تو یہ کیس بڑا سالڈ ہو جاتا ہے, پھر تو اچھی بات ہے. اگر دباؤ میں فیصلہ ہوا ہے, عوام کا دباؤ بھی تو لینا چاہیے. حکمرانوں کو, اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں عوام کے دباؤ میں آنا چاہیے, کسی اور کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اگر عوام کے دباؤ میں آ کے یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. جی چلیں ناظرین, چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کے قائد جو لندن اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں, وہ پروگرام کب تک ہے, ان کا اس کے پیچھے کیا اصل میں کچھ حقائق ہیں, سٹوریز ہیں. ہم آپ کو بتایا کہ کچھ یہی بھی بتایا جا رہا ہے, حسن ایوب روزانہ ڈراتا ہے کہ بس بہت کچھ ہونے والا ہے, بہت کچھ ہونے والا ہے, خیال رکھیں. تو وہ کیا بہت کچھ ہونے والا ہے, کس چیز کا خیال رکھیں, بات کریں گے بریک کے بعد. جی ناظرین محترم, تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روح رواں, جو ابھی حسن بتا رہے تھے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں پارٹی کو, لیکن میرے خیال میں جمہوریت کے اندر, جمہوری جماعتوں کے اندر ڈکٹیشن نہیں, ایڈوائز ہوتی ہے, گائیڈنس ہوتی ہے, تجاویز دی جاتی ہیں. یہ الفاظ کا تھوڑا چلا ہوا ہے, میرا حسن کا اس کے اوپر ڈفرنس ہے. لیکن جب لندن جانے کے حوالے سے عرفان صدیقی صاحب, آپ کو پتا ہے کہ وہ کل پرسوں انہوں نے وہ ایک سیٹی کی بات بھی بتائی تھی, اگر دوبارہ ہم سنا سکے تو وہ پروڈیوسر نکال دیجیے گا. لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ ایک روٹین کا معاملہ ہے, اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی نہیں ہے. ایسے خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ مختلف کہانیاں تراش رہے ہیں. آپ کے ان کا جانا اگر ہے تو اتنا طے ہے کہ وہ طویل عرصے کے لیے نہیں جا رہے, وہ اپنا چیک اپ کرائیں گے اور بہت مختصر عرصے کے لیے جائیں گے اگر جائیں گے. اس میں سے کوئی زیادہ بڑے معنی کشید کرنے کی یا کوئی کنسپائریسی کشید کرنے کی یا یہ کہنے کی جی کہ آپ میاں صاحب چلے گئے ہیں تو وہیں رہیں گے, یہ بڑی بار ہو چکا ہے. میاں صاحب اس مٹی میں بنے نہیں ہیں کہ جو پاکستان کی مٹی سے زیادہ دور رہ سکے, تو اس میں کوئی افسانہ تراشی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, وہ اپنی مٹی سے دور نہیں رہ سکتے. وہ بتایا تھا کہ افسانہ تراشی کی ضرورت نہیں ہے. اور پروڈیوسر صاحب کیا ہم سنا سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ جو پریشر بڑھتا ہے تو وہ پھر وہ وینٹ کرتے رہتے ہیں, جو ہے وہ سیٹی بجتی رہتی ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اندر بھی ایک پریشر کوکر ہے جو کہ بھر رہا ہے اور وہ پھٹ سکتا ہے کسی نئے بیانیے کے ساتھ یا پرانے بیانیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ. یہ درست بات ہے. میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا جو پریشر ہے وہ وینٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں گائے گائے, وہ پریشر بننے نہیں دیتے. وہ سیٹی ان کی بجتی رہتی ہے اور ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی. آسمہ شیرازی صاحب میری سینئر ہیں, تو وہ ہنسنا شاید چاہ رہی تھی لیکن وہ پوری طرح کھل کے ہنس نہیں پائی کہ وہ ان کی سیٹی ہلکی بجتی رہتی ہے. حسن یوں بڑا ہنستا ہے اس بات کے اوپر. لیکن میاں جاوید لطیف صاحب ناظرین, کافی عرصے کے بعد حسن فرمائش کے اوپر ہم نے دوبارہ سے اپنے جو ان کو پروگرام میں لیا ہے. ان کے فرمودات جو ہیں وہ آپ کو پتا روزانہ کی بنیاد کے اوپر چلتے رہتے ہیں, لیکن حسن ایوب نے پابندی لگا دی تھی, خبردار آپ کس بندے کا آپ کہتے رہتے ہیں. لیکن وہ فرما رہے ہیں چونکہ ریلیونٹ ہے, متعلقہ ہے بات ان کی قائد کے باہر جانے کے حوالے سے, تو کیسے ہم اس کو اگنور کر سکتے ہیں. کب جا رہے ہیں میاں صاحب لندن؟ نہیں, یہ میں ڈیٹ تو نہیں کو دے سکتا, میرے علم میں ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے مہینے شاید کہہ رہا ہوں. اور یہ کتنے عرصے کے لیے اندازن جا رہے ہیں, لمبا جا رہے ہیں یا تھوڑے دنوں کے لیے؟ نہیں, تھوڑے دنوں کے ہوں گے. جب چیک اپ ان کا ہو جائے گا تو یقیناً واپس آ جائیں گے انشاءاللہ. اتنی دیر تک بہت سی چیزیں ہوں گی کہ اداروں کے لوگ, حالات پاکستان کے جو ہیں یا بنتے جا رہے ہیں یا بنا دیے جائیں گے, ان کو دیکھتے ہوئے اداروں کے ترجمان بھی بولیں اور نواز شریف بھی بول رہے ہوں. اللہ کرے ایسا نہ وقت آئے, مگر مجھے جو حالات بنائے جا رہے ہیں ان سے یہ آ رہی ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ ایسے حالات پاکستان کے اندر بنائے جا رہے ہیں. تو حالات کو پھر دیکھ کے واپس آئیں گے؟ اس سے پہلے بھی آ سکتے ہیں.
حسن ایوب، سینیٹر صدیقی صاحب فرما رہے ہیں کہ افسانہ تراشی ہو رہی ہے، افسانہ نگاری ہو رہی ہے جی، اور آپ کے پریشر کوکر اور سیٹی والی بات بھی ہے کہ پریشر نکل رہا تھا. جاوید لطیف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ہو رہا ہے، کچھ بیانات آئیں گے سامنے، کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، اور اس بڑا ہونے کے دوران شاید وہ وہاں پہ رہیں، پہلے آ جائیں بعد میں آ جائیں. میں نے پابندی لگائی تھی لیکن آپ نے وائلٹ کر کے جاوید لطیف صاحب کا سارٹ بڑا اہم تھا نا وہ، انہوں نے اتنی بڑی خبر دے دی، اتنی بڑی خبر وسیم بدامی صاحب کے شو میں چلے گئے تو پھر کیا، ہمارے شو میں پابندی لگی ہوئی تھی لیکن چلے آپ نے آج کر دی تو پھر آپ ان کو آنے دیا، معافی دے دیں. نہیں معافی کیا، مطلب ختم ہو گیا، اب تو پابندی لفٹ ہوگی نا آپ سے. اچھا دیکھیں یہ بات جو پریشر کوکر والی ہے نا، یہ بات یہ عرفان صدیقی صاحب کی تخلیق کردہ نہیں ہے، نہ یہ سوال جو ہے وہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے اس پروگرام میں کیا تھا. یہ پروگرام میرا 3-4 مہینے پرانا ہے. اس زمانے میں یہ ٹویٹ کیا تھا انہوں نے محترم عارف علوی صاحب، جو انفارچونیٹلی اس ملک کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو اپنا کام کرتے ہیں، جو ڈینٹسٹ والا وہ کام ٹھیک تھا، لیکن اس ملک کے اوپر دیکھیں کیسے کیسے لوگ جو ہیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان میں بنے ہیں. بڑا افسوس کا مقام تھا پاکستان کے لیے. میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں، بڑی اچھی بات ہے میری رائے ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے پریزیڈنٹ کا عہدہ ان کے پاس ہونا چاہیے. نہیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. سنیں عوام کی رائے وہ ظاہر پارلیمان نے چنا. میں یہ صرف گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر تاحیات قائد، ان کا جو متمد خاص اگر ایسی بات کرتا رہتا ہے کہ ان کی سیٹی وہ بچتی رہتی ہے، پریشر ایونٹ ہوتا رہتا ہے، تو پھر کیا کریں، اس کے اوپر بات نہ کریں یا ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں آئی. میں نے سمجھی بھی ہے، پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں چور صاحب کو خاموشی سے سنتے ہیں آپ جناب. پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حسن کو سمجھ نہیں آئی، حسن کو سمجھائیں. سنیے نقوی صاحب اور مجھے کاٹ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اندر بھی ایک پریشر کوکر ہے جو کہ بھر رہا ہے اور وہ پھٹ سکتا ہے کسی نئے بیانیے کے ساتھ یا پرانے بیانیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ. یہ درست بات ہے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا جو پریشر ہے وہ وینٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں گائے، وہ پریشر بننے نہیں دیتے. وہ سیٹی ان کی بجتی رہتی ہے اور ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی. ابھی دیکھیں نا گیس کا پریشر 6 مہینے کا آپ کہہ رہے تھے کل پرسوں کا. نہیں میں نے نہیں کہا، ابھی کہا آپ نے پہلے کہا ہے، آپ نے یہ بات کی ہے. اچھا وہ ہوا یہ ہے کہ وہ آسمہ شیرازی صاحبہ کیونکہ زیارتوں کے لیے عراق گئی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے ریپیٹ کر دیا ان کا پروگرام ان کے ٹیلی ویژن چینل نے، تو وہ سمجھ گئے آپ کے شاید وہ کل پرسوں یہ پرانا ہے. آپ ہمیں اتنی خبریں سناتے ہیں، ہم اس کو دہراتے رہتے ہیں. اچھا یہ 6 مہینے کا یہ پرانا ہے کلپ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ جو اس وقت کے تھے انفارچونیٹلی ہمارے رہے ہیں، ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، یہ عارف علوی صاحب کی گفتگو ہے، یہ ان کا برین چائلڈ ہے. لیکن وہی بنا کر انہوں نے کوسچن فریز کیا عرفان صدیقی صاحب سے، تو اس پر انہوں نے جواب دے دیا. اس کی کلیریفیکیشن تو یہ ہوگی. اچھا ایک بات آپ کیوں کلیریفیکیشن دیتے ہیں؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کنفیوز کر رہے ہیں ہمارے جو ویورز ہیں. سیاق و سباق سے ہٹ کے بات کریں. میں بالکل آپ کو کانٹیکسٹ کے اندر لے کر آ رہا ہوں کہ ایک پاکستان کا انفارچونیٹلی پریزیڈنٹ آف پاکستان رہا وہ شخص، اس کا نام ہے ڈاکٹر عارف علوی، جس نے پی ٹی وی پر حملہ کرنے کے حوالے سے اپنا اعلان کیا تھا. اس کی ٹیلی فون کال تھی، وہ ایبسکانڈر تھا، ایبسکانڈر ہوتے ہوئے ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا. وہ ایبسکانڈر ہوتے ہوئے ملک کا پریزیڈنٹ بن گیا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بات تو سنیں نا آپ. دیکھیں آپ بول رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے اندر بھی ایک پریشر کوکر ہے جو کہ بھر رہا ہے اور وہ پھٹ سکتا ہے کسی نئے بیانیے کے ساتھ یا پرانے بیانیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ. یہ درست بات ہے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ اپنا جو پریشر ہے وہ وینٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں گائے، وہ پریشر بننے نہیں دیتے. وہ سیٹی ان کی بجتی رہتی ہے اور ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی. اب چلیں ہم اب کیا کریں. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ شخص جس کا یہ برین چائلڈ ہے، کریڈٹ دیں نا اس کو. دے رہے نا سینٹر صاحب کو. نہیں، عارف علوی صاحب جو انفارچونیٹلی اس ملک کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے ہیں، یہ اس کے الفاظ ہیں، اس کا ٹویٹ ہے. اب یہ تو دیکھیں نا، جس کا ڈیو کریڈٹ بنتا ہے. اصل میں تو پریشر کوکر کی بات انہوں نے کی تھی جو انفارچونیٹلی اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. لیکن بہرحال اس بات کو اب کنکلوڈ کرتے ہیں، میرے خیال سے کافی لمبی بات ہوگی. اس پہ لے لوں نقوی صاحب. اب ڈاکٹر عارف علوی صاحب میں اب ڈاکٹر گیس کا نہیں بتائے گا تو اور میں اور آپ بتائیں گے گیس ہو جائے تو پھر اس کو ریلیز کرنے کے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. سینٹر صاحب نے بتایا ہلکی پھلکی سیٹی بچتی رہتی ہے. تو یہ ابھی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے خبر دی تھی کہ 31 اگست تک معاملات کچھ ہونے ہیں، نہ ہوئے تو ایک شریف ان شریف کی بجائے ایک اور آ جائے گا. جاوید لطیف صاحب بتا رہے ہیں کہ کچھ مزید ہونے جا رہا ہے. تو ذرا تھوڑا سا ڈاٹس کنیکٹنگ ہمارے لیے کر دے
काबिल एहतराम है हमारे लिए। आप खबरें आपके पास हमें पता है कि सब जगह से पहुंच रही हैं। अच्छा देखिए, अभी ये जो डिबेट हो रही है इसका थोड़ा सा जायजा लेते हैं, लफ्जाजी से हट के बात करते हैं और रियलिटी पे बात करते हैं। नवाज शरीफ साहब के जाने को नवाज शरीफ साहब के आने से जोड़ते हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और एक तासुर था कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, और फिर वो वजीर आजम नहीं बने, कहा गया कि उनको सादा अक्सरियत नहीं दी, जानबूझ के ऐसा किया गया। देखें, अब सादा अक्सरियत किसी भी जमात के लिए लेना पाकिस्तान की जो सियासी बाइफर्केशन हो चुकी है उसमें इंतहाई नामुमकिन है। एक जमात पूरी सूबे सरहद से तमाम नशिस्तें ले जाती है, एक जमात पंजाब से अक्सरियती नशिस्तें ले जाती है, एक जमात सिंध से सारी नशिस्तें ले जाती है। तो अगर ये सीटें 3 जमातों में बढ़ती है तो कोई भी जमात सादा अक्सरियत नहीं ले सकती। तो इसके पीछे जो भी कॉन्स्पिरेसीज बिल्ड कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बात की जाती है धांधली की, तो ये कैसी धांधली थी कि नवाज शरीफ मानसेरा से हार गए? ये कैसी धांधली थी कि राना सनोला जैसा ताकतवर तरीन आदमी हार गया? ये कैसी धांधली थी कि ख्वाजा साद रफीक जो इमरान खान को जब लाया जा रहा था उस वक्त नहीं हारा, अब हार गया? ये कैसी धांधली थी कि और इस तरह के बड़े नाम मौलाना फजलुर रहमान, डेरा इस्माइल खान से हार गए? तो ये धांधली वाली बात भी बिल्कुल सही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम क्यों नहीं बने और वो प्रेशर बन रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो बात यह कि नवाज शरीफ तो अपनी पार्टी के सरबराह है ना। नवाज शरीफ साहब डट जाते, कहते मैं बनूंगा वजीर आजम, मैं पार्टी का सरबराह हूं, मैं एमएनए भी हूं, लेकिन वो नहीं बने। उन्होंने खुद ही गिव अप किया, वो खुद ही पीछे हटे अपने भाई के लिए और अपनी बेटी को पंजाब में वजीर आला बनाया। तो इसके पीछे भी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो सिफर हैं। अब बात करते हैं प्रेशर कुकर की, जो आपने नकवी साहब एक सवाल मैंने भी आपसे करना है, अगर इजाजत दें तो। नकवी साहब एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जी इंतखाबात में ये जो लोग हार गए, अभी जितनी रिकाउंटिंग हो रही है तमाम के तमाम में पीटीआई तो हार रही है, तो जनरल फैज हमीद का जो नेटवर्क था वो तो यही बताया जा रहा है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने जो खिलाफवर्जी की वो तो सारा ये काम कर गए हैं। मैंने यही बात की ना, जो लोग धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं वो सच देख रहे हैं आप, एक बात। लेकिन जो प्रेशर कुकर की बात जो बार बार की जा रही है, चाहे किसी ने भी की हो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की अब पाकिस्तान में जगह नहीं है। ये याद रखिएगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए की, एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी की पाकिस्तान में जगह नहीं है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि एक जमात एंटी एस्टेब्लिशमेंट होकर इतना एक्सट्रीम पे चली गई कि जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया। अब कोई भी जी शऊर सियासी जमात कभी भी इस तरह का खेल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगी। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं नकवी साहब के मियां साहब को पता है कि मौजूदा हालात में सियासत किस तरह करनी है, और सेनेटर साहब ने भी हमें बता दिया है कि इसीलिए वो प्रेशर अब बनने नहीं देते। मुख्तलिफ अवकात में वो सीढ़ी बजती रहती है और वो प्रेशर वेंट आउट करते रहते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान का दावतनामा एक्सेप्ट करेंगे, पाकिस्तान आएंगे या नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है, और आज डॉन के अंदर खबर भी छपी हुई है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मल इन्विटेशन जो है एक्सटेंड कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और शंघाई जो ताउन तंजीम है उसके जितने भी अरकान हैं, उनके जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, उनको ये इन्विटेशन गया है। राजा मोहसिन हमारे नुमाइंदा सूसी जो फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, उनसे जानते हैं कि तरीकाकार क्या होता है। इन्विटेशन चला गया, अब मुतलका जो गवर्नमेंट्स हैं कब तक इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती हैं, प्रोसेस क्या होता है। जी मोहसिन, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जब किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को फॉर्मल इन्विटेशन जाता है तो उसके बाद तरीकाकार क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, कितने टाइम तक वो ये जरूरी होता है वहां से उनको रिस्पॉन्स करना कि वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। जाहिर है हेड ऑफ द स्टेट और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान अगर आते हैं तो इट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डेवलपमेंट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। देखें, होता इस तरह से है कि सबसे पहले तो ये जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं इनके दरमियान एक मुशावरत का अमल होता है और सबसे पहले डेट्स फाइनलाइज की जाती हैं, और जिस तरह की इस कॉन्फ्रेंस के लिए 15 और 16 अक्टूबर की डेट्स को फाइनलाइज किया गया है। और उसके बाद ये जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं इनको जो दावतनामे अरसाल किए गए हैं या आमतौर पर किए जाते हैं, ये बहुत इनिशियल फेज होता है, क्योंकि जैसा कि ये हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं तो ये उस दावतनामे के जवाब देने में भी थोड़ा सा जो वक्त है वो लेते हैं। अब आमतौर पर अगर हिस्ट्री देखी जाए तो ना पाकिस्तान और ना ही इंडिया वो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर लेवल की पार्टिसिपेशन दोनों ही नहीं करते, क्योंकि अगर ये हेड ऑफ स्टेट्स
کا اجلاس ہو تو پھر دونوں ممالک اس میں جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ والا اجلاس جو ہے یہ ہیڈ آف گورنمنٹس کا ہے تو یہ عام طور پہ پریکٹس ہم نے نہیں دیکھی کہ نہ ہی انڈیا نے کبھی، نہ ان کے پرائم منسٹر نے کبھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور عام طور پہ ہمارے بھی جو ہیں وہ منسٹر آف فارن افیئرز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اب یہ ایک آپ کو پتا ہے کہ دونوں ممالک کی جو اس وقت سچویشن ہے کافی لمبے عرصے سے، اس تناظر میں اگر اسے دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور بالخصوص انڈین میڈیا میں اس کو لے کر بہت زیادہ اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں۔ وہاں کے میڈیا نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ پرائم منسٹر مودی پاکستان اس اجلاس کے لیے نہیں جائیں گے، حالانکہ ابھی تو یہ بالکل انیشیل فیز ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی تو صرف جو دعوت نامے ہیں وہ صرف بھجوائے ہی گئے ہیں۔ محسن یہ بتائیے گا کب تک یہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہاں یا نہ کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ کیا اکتوبر اگر 15-16 کی تاریخ ہے تو ہمیں اینڈ آف یعنی سپٹمبر اس بات کا پتہ لگ جائے گا؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی بائی دی اینڈ آف سپٹمبر ہمیں اس چیز کا پتہ چل جائے گا۔ بالکل، بہت شکریہ محسن۔ ناظرین، ایک ہسٹری ہے، جب بھی پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوئی ہے، بنی ہے، تو انڈین گورنمنٹ، خاص طور پر آپ کو یاد ہوگا 99 واجپئی صاحب آ گئے تھے، لاہور مشیر زمانہ کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد 2013 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی دوبارہ حکومت آئی، تو جا رہے تھے پتہ نہیں کابل سے جا رہے تھے کسی اور ملک سے، تو پاکستان کی ایئر اسپیس میں موجود تھے، تو وہاں پہ فون گیا آ جائیں، آپ کو پتہ شادی تھی جو ہے مریم صاحبہ کی بیٹی کی، تو وہاں پہ آگے اور بغیر ویزے کے آگے، تو اسپیکولیشن یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ شاید وہ آ جائے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بغیر ویزے کے آگے، تو بعد میں پچھلے دنوں نے ایک تقریر کے دوران یہ بھی بتایا تھا کہ جی مجھے پاکستان جانے کے لیے ویزے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ پروڈیوسر صاحب سنا سکیں تو۔ ایسا ہے اس کو میں خود لاہور جا کر کے چیک کر کے آیا ہوں، اور بنا کوئی سیکورٹی چیک میں سیدھا چلا گیا، اور وہاں پر ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا تھا، اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ، یہ بنا ویزا کیسے آ گئے، یہ چرچا تھی ٹی وی پہ، یہ ہائے اللہ توبہ، ہائے اللہ توبہ۔ نقوی صاحب وقت تھوڑا ہے، نہیں میں آپ دونوں مرتبہ دونوں پرائم منسٹر چل کر پاکستان آئے، بڑی بات ہے یار، میں تو ہم اچھی بات ہوگی نا نقوی وہ صاحب، آئے چل کر آئے، نقوی صاحب یہ فرق ہے۔ نقوی صاحب سر، یہ انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں جب آپ کسی کے گھر پہنچ جائیں اور اس کے بعد میں اگر آپ کے اس سے اختلافات ہو جائیں تو آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، ہائے اللہ توبہ بھی کہہ سکتے ہیں اور کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مودی صاحب جب آئے تھے تو وہ جس طرح آئے تھے پوری دنیا نے دیکھا تھا کہ وہ بڑی خوش دلی سے اور وہ بہت ایک اچھے ذہن کے ساتھ آئے تھے۔ یہ جو انہوں نے بات کی اب اس کو نیگیٹو اینگل دینے کی کوشش کی ہے کہ میں تو وہاں پہ طاقت چیک کرنے گیا تھا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اب یہ کھسیانی بلی اور تھمبا نوچے والی بات ہے۔ اچھا جی صاحب، یہ ظاہر میں حسن سے بھی جانتا ہوں، پرابلم یہ ہے کہ حسن کہہ رہا ہے کہ جی وہ چل کے آئے تھے، لیکن مودی کی جو سرکار جب سے آئی ہے وہاں پہ مائنورٹیز کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ جو حالات و واقعات ہیں سب کے سامنے، خاور گورنمنٹ جی کافی دیر سے میں چپ ہی بیٹھا ہوں نا، میرا خیال آج پروگرام میں 1.5 منٹ بھی نہیں بول رہا، تو اب آپ کی مرضی ہے جو کرنا ہے۔ بھائی ان کو سمجھائیں کہ راجیو گاندھی بھی آئے تھے بے نظیر کے وقت میں، اور بھی ان کے آتے رہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ چل کے آئے تھے اور وہ رینگ کے آئے تھے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ آئی ہوپ حسن یو ہیو گاٹ دا آنسر۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، ویکینڈ ہے، انجوائے یور ویکینڈ، آپ سے سوموار کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔